آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو اونرشپ دے کے جس طرح سے اس صنعت کی پذیرائی کی ہے، ملک بھر سے اس صنعت کے ساتھ جڑے کاروباری مواقع جو ہیں ان کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور تعمیرات کے شعبے میں تیزی سے جو حوصلہ افزا ترقی ہوئی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کی عکاس ہے۔ اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم منصوبہ جو لاہور اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کی قسمت بدلے گا اور مستقبل کے اندر ایک نیا لاہور آباد ہونے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ لاہور کے رہائشیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاہکار منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا اگرچہ کہ پلاننگ اور اعلان 7 برس پہلے کیا گیا، لیکن ماضی کی حکومت نے خود نمائی اور شو بازی کے لیے ان منصوبوں پہ زیادہ توجہ دی جہاں کک بیکس زیادہ بھاری تھی۔ یہ منصوبہ جو لاہور کی پہچان دریائے راوی ہے، جو اب گند کا ڈھیر بن چکا ہے، اور لاہور کا جو اصل چہرہ ہے، جو لاہور کا جو اصل تعارف تھا، وہ ریور راوی کے اندر جس طرح سے ڈرینیج، گند اور دریا کی اپنی خوبصورتی کو ماند کر کے ایک لاہور کے ماتھے پہ بدنما دھبا بن گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں اس منصوبے کے اندر دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ ود انوویٹیو آئیڈیاز اور تمام وہ ایک خوبصورت خواب جو ہر پاکستانی اور خصوصاً لاہور میں بسنے والا شہری اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہے، اس منصوبے سے اس کے خوابوں کی تعبیر جڑی ہے اور ان خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے اور وزیر اعظم پاکستان اس منصوبے کا 2 ماہ پہلے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، سنگ بنیاد رکھ کے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے جو ٹیکنیکل اور کوالٹیز، اس کے ساتھ جڑی تمام گراؤنڈ ریالٹیز، وہ میرے ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ سے بات کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ لاہور میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد یہ 4تھی نسل جو لاہور میں پروان چڑھ رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو لاہور کا حسن، لاہور کا کلچر، لاہور کی ثقافت، لاہور کی سیاحت کے حوالے سے سنتے رہے ہیں،
آج کا لاہور جو ہے وہ ان کے بزرگوں کی روایات کا امین نہیں رہا، کیونکہ یہاں جو چیلنجز ہیں وہ ٹریفک پولوشن کے، اسموگ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں ہیپ ہیزرڈ جو گروتھ آف پاپولیشن ہے، لیک آف پلاننگ جو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ہو یا اوورال روڈ نیٹ ورک ہو، ہر جگہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے جو اس کے حد و حال جو ہیں 28 ارب روپے کی محفوظ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ 12 لاکھ افراد کو اس منصوبے کے ذریعے روزگار ملے گا۔ 18 لاکھ رہائشی یونٹ جو ہیں اس منصوبے میں بنائے جا رہے ہیں۔ 13 خصوصی مراکز جن میں اسپورٹ سٹی، نالج سٹی، ہیلتھ سٹی، کمرشل سٹی سمیت دیگر منصوبے اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانے کے لیے 60 لاکھ سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں، اور 46 کلومیٹر لمبی جھیل جو ہے وہ اس منصوبے کا ایک سب سے مین پرائم فیکٹر ہے، جس سے جو ہے نہ صرف ہمارا ایکو سسٹم بہتر ہوگا بلکہ زیر زمین جو پانی ہے وہ بھی بحال ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو لاہور واٹر بارن ڈیزیزز کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے اس سے رہائشیوں کو نجات ملے گی، اور اس خطے کے اندر یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جدید رہائشی اور سیاحتی مقام بنے گا، اور الٹیمیٹلی یہاں سے جو اکنامک موبلٹی شروع ہوگی، اوورسیز پاکستانی اس کی انویسٹمنٹ آئے گی تو یہاں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، اور جو لوگ صرف اور صرف جاتی عمرہ کے اندر اپنے محل تعمیر کرنے میں مصروف عمل رہے، اب راوی اربن رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے روڈا کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا عملی خواب کا تعبیر کا وہ شاہکار سامنے آئے گا، جس سے الٹیمیٹلی جتنے وہاں میڈیا کے میرے بھائی بیٹھے ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ حصہ دار بنانا ہے، اور میں شیخ صاحب سے وہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ اس پورے منصوبے میں کوئی میڈیا سٹی کا بھی پلان اندر دے، تاکہ یہ ہمارے مستقبل کے جو نوجوان ہیں جو میڈیا انڈسٹری سے جن کا روزگار وابستہ ہے، کوئی بھی پروجیکٹ جس کی اتنی والیوم میں ورتھ ہو وہ صحافیوں بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ آپ کی ضروریات کا بھی اس میں ہم خیال رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک آخری بات، باقی تفصیل سے یہ بات کریں گے، اس منصوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، وہاں کے رہائشیوں کو پراپرلی اس منصوبے کی افادیت سے آگاہ نہیں کیا گیا، یا آگاہ رکھنے کے لیے جو مناسب طریقہ کار تھا وہ واضح نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے غلط فہمیوں نے جنم لیا، اور کچھ آپ کی میڈیا کی آنکھ نے احتجاج دکھائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تصویر کا ایک رخ آپ نے دکھایا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ حکومت دکھانا چاہتی ہے کہ حقائق کیا ہیں، اور حقیقت پہ مبنی جو یہ پروجیکٹ ہے اس کو عملی طور پہ ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں اور اپرچونٹیز کیا ہیں، اور حکومت کا کام ہی ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلنا ہے۔ تو میں شیخ صاحب آپ سے گزارش کرتی ہوں، شیخ عثمان صاحب، عمران صاحب سے، کہ وہ وائس چیئرمین ایل ڈی ہیں اور فوکل پرسن ہیں روڈا کے،
کہ وہ بات کریں اور آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتائیں کہ کس طرح یہ منصوبہ گیم چینجر ہے اور اس خطے کی قسمت بدلنے جا رہا ہے. بہت شکریہ. نہیں ابھی یہ بات کریں گے, اس کے بعد سوال آگے عمران اور ادھر. جی جی شروع کریں, آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جی تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس نوٹس پہ اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. میں ساتھ ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈم کا بھی کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ موقع مجھے دیا ہے بلانے کے لیے. ایس ایف بی آر صاحب کا, ان کا بہت شکریہ. اس پروجیکٹ کے بارے میں میڈیا میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں, بہت دنوں سے چل رہا ہے, بلکہ یہ کئی سالوں سے پروجیکٹ ہماری لائم لائٹ میں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے. پروجیکٹ کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں پہلے سمجھنے والی ضروری ہیں. اس گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا کیوں شروع کیا, اس بات کو بتانا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب کو ایک بہت زیادہ اس بات کی کنسرن ہے کہ پاکستان کے فیوچر میں ہم کیا مسئلے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بات میرے خیال میں کہیں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فیوچر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پانی کی جنگ ہوئے گی فیوچر میں, ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ پانی کی جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ وہ دریائے راوی ہے جو پیچھے سے چلتا ہوا انڈیا سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے ہم سارے لاہور کے رہنے والے ہیں, دریائے راوی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی تھی, سب کو نظر بھی آتی تھی. پانی کم ہو گیا ہے, کسی نے کبھی ریلائز کیا کہ کیوں کم ہو گیا؟ انڈیا نے پیچھے, کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے پانی کا سلوشن نہیں سوچا, انڈیا نے پیچھے وہاں پہ ڈیم بنا دیے, 3 ڈیم بنا دیے منگوبی میں. وہ ڈیم آپ کا پانی اب روک چکا ہے. دریائے راوی میں اب جو پانی آتا ہے اس میں صرف 3000 کیوسیک پانی انڈیا کی سیپیج سے آتا ہے. 6000 کیوسیک پانی آپ کی بارشوں کے تھرو آ جاتا ہے, اور باقی جو پانی آپ کو نظر آتا ہے وہ اپر لنک کنال کے تھرو ہوتا ہے, وہ اپنی دریا چناب کے تھرو آتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دریائے راوی میں تو پانی آنے والے وقتوں میں اور بھی ختم ہو جائے گا. پانی کو سوچتے ہوئے اس پروجیکٹ کو پی ایم نے ٹیک اپ کیا تھا. بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ایمبیشیس پروجیکٹ ہے, لیکن اگر پاکستان میں کوئی بندہ ایسا ہے جو اس طرح کا پروجیکٹ ڈیلیور کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ہر ویک ہر تھرسڈے کو وہ میٹنگ کرتے ہیں ہاؤسنگ پہ. آج بھی ان کی میٹنگ تھی اس پروجیکٹ. وہ 2 چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور کراچی کے لیے بھی سوچتے ہوئے جو آپ کی آئیلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس میں بنڈل اور بدو آئیلینڈ ہے, ان کی ڈسکشن. یہ دونوں باتیں آج بھی ڈسکس کی گئی ہیں. اس پروجیکٹ پہ پی ایم صاحب کلیئر ہے کہ ان کی پرائیورٹی کیا ہے, اور وہ کلیئر ہے کہ اس سے ہمیں فیڈرل میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صوبے کے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں, لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کروانا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم پانی کے مسائل راوی کے تھرو حل کرنے ہیں. اب دریا راوی کے پروجیکٹ پہ آ جائیں. پانی کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جی؟ آج سے 20 سال پہلے دریا راوی میں 50,000 کیوسیک پانی نکلتا تھا. آج وہ پانی سے 20,000 کیوسیک نظر آتا ہے, جو میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل بتائی ہے وہ کیسے آتا ہے. پانی کا بہاؤ بہ کے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. دریا کے ہم نے ارد گرد 28 فیٹ اونچی دیواریں اٹھانی اور آگے بنانے براج. جب یہ بن جائے گا تو یہ دریا ایک لیک کی صورت اختیار کر لے گا, مطلب پانی کو سٹور کرے گا وہاں پہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی یہاں رکا رہے گا, پانی پھر بھی چلتا رہے گا آگے, لیکن ایک پانی کا سرٹن لیول رکا رہے گا جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں. دیر آر رپورٹس جو یہ پروف کرتی ہیں کہ پاکستان کی پانی کی ویسٹیج دنیا کی ون آف دا ہائیسٹ ہے. ہم اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم پانی کو روکتے نہیں. انفارچونیٹلی جب بھی پانی کو روکنے کے حوالے سے پاکستان میں کوئی بات آتی ہے تو ایشو بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں. دوسری بات, لاہور شہر کی پانی کی کنزمپشن 4 سے 6 بلین لیٹر کی ڈیلی کی آتی ہے. آپ کا پانی کی سطح سب کو پتہ ہے کہ نیچے جا رہی ہے. جتنے آپ بور کرتے ہیں آپ کو اور زیادہ بور کرنے پڑ رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لیول نیچے آتا آ رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ پانی کی سطح ختم ہو جائے گی. پانی کو یہاں ٹھہراؤ دینے سے آپ کے علاقے کا واٹر لیول بھی ریچارج ہوگا, 50% کے قریب وہ سیپیج سے ریچارج ہو جائے گا. تو پانی شہر کے لیے بھی فائدہ دے کے جا رہا ہے. تیسری بات, شہر میں اس وقت بہت ٹائم سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے نئے ویسٹ واٹر یا آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں. جب آپ نے پلانٹ لگانے ہیں تو پانی کہاں پھینکنا ہے؟ آپ نے دریائے راوی میں پھینکنا ہے. دریائے راوی میں اگر پانی نے صرف بہہ کے نکل جانا ہے اور لاہور کو کوئی فائدہ نہیں ملنا تو پھر وہ بھی تو نقصان ہے لاہور کے لیے. لاہوری ہونے کے ناطے ہم نے لاہور کا پانی بچانا ہے اور اس پانی کو پورے پاکستان کے فائدے میں لانا ہے. 340 کلومیٹر کی لمبائی میں چڑھتا ہے دریا راوی.
اگر ہم 46 کلومیٹر کی جگہ میں تھوڑی سی انٹرفیئرنس کر کے اس کو بہتر بنا لیں اور پاکستان کی پانی کی ریکوائرمنٹ اور لاہور جو پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے اس کو بھی فائدہ دے دیں, اس میں کیا نقصان ہے؟ اب جب یہ ہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو 7 یہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات چل رہی ہے اس پروجیکٹ کے اندر, 46 کلومیٹر کی لمبائی میں بات چل رہی ہے, 3 براجز بننے کی بات ہو رہی ہے. تو ہر فیز جو اس کے 3 فیز بنائے گئے تھے پروجیکٹ کے, وہ ایک ریٹیننگ وال اور براج کے ساتھ سے کنیکٹڈ ہے. تو پہلے آپ کا جو 16 کلومیٹر کا رن بن رہا ہے اس میں دونوں سائڈ پہ ریٹیننگ وال براج آنا ہے اور ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگنا ہے اس کے اندر, باقی اگلوں میں جا کے لگنے ہیں ساتھ ساتھ. یہ آپ کا پہلا پارٹ آ گیا. اب جو سمجھنے والی بات ہے, آپ جب بھی دنیا میں کہیں پہ بھی براج یہ چیزیں بنا دیں گے, ریٹیننگ وال ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے. اب وہ کیسے؟ آج آپ اگر چلے جائیں اس علاقے میں تو بہت سی ایسی وہاں پہ کنسٹرکشن اور بلٹ اپ ایریا ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی ہوئی ہوئی ہے, جو ایکٹیویٹی صرف اس لیے ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کوئی چھوٹا موٹا بند بن گیا تھا, ڈائک بن گیا تھا. جب بند بنا تو بند کے پیچھے لوگوں نے ریلائز کیا اب تو میرا سیلاب آنے کا خطرہ کم ہو گیا, تو لوگوں نے وہاں کنسٹرکشن شروع کر دی. اب وہ جتنی کنسٹرکشن ہے یہ شاہدرہ کے ساتھ ساتھ اب اگر چلتے ہوئے دیکھتے جائیں, وہاں پہ لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت خطرے میں فلڈ پلین ایکٹ جو گورنمنٹ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بنا ہوا ہے, کوئی ہم نے نہیں بنایا, پہلے کا بنا ہوا ہے, وہ یہ پروف کرتا ہے کہ وہاں پہ اگر اللہ نہ کرے سیلاب آ گیا تو ان سب کی جانوں کو خطرہ ہے, کیونکہ وہ سیٹلمنٹ زیادہ تر انلیگل طریقے سے وہاں پہ پھیلی گئی ہیں, ان نے اجازتیں نہیں لی ہوئی. اب اگر ان انلیگل سیٹلمنٹس کو آپ ایک منٹ کے لیے سمجھیں تو یہ ریٹیننگ وال بننا اور براج بننا تو ان کی جان کی حفاظت کر رہا ہے, سیلاب کے خطرے کو ٹلا رہا ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ہائیسٹ فلڈ آیا تھا کبھی راوی میں آج تک وہ 5,75,000 کیوسک کا تھا, اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تھین ڈیم میں انہوں نے ریزرو بنایا ہوا ہے اس کا جو سپل ہے وہ 8,75,000 کیوسک کا ہے. مطلب اگر ایکچولی جنگ ہو گئی پانی کی تو انہوں نے صرف اپنا پانی چھوڑنا ہے, ہم زیر آب اور ہم ختم, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, ہم پانی سے جنگ ہار جائیں گے جس کی ضرورت ہمیں ان سے بھی زیادہ شاید ہے آج. یہ پروجیکٹ ان پانی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اب جب آپ یہاں پہ یہ ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں اور سیلاب زد سے جگہ کو باہر نکال رہے ہیں, لوگوں کی جان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, تو ہم ساتھ ہی اس بات کو ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے ارد گرد کی جگہ کو ایک اچھے پلان کے تحت نہیں لے کے چلتے تو وہاں پہ بھی انلیگل سیٹلمنٹس, غلط انفراسٹرکچر, غلط طریقے سے آئے گا جس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہوتا رہا ہے آج تک ہماری پرانی سیاستوں میں؟ آپ دیکھتے رہیں کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ, ہمارے عام عوام کی ریکوائرمنٹ سیاستدان سے ہوتی ہے, بھائی میرے گھر میں یا علاقے میں پانی کی سپلائی دلوا دیں, سیوریج کا پائپ بچھوا دیں, بجلی دلوا دیں. وہ ایسے ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ پلان نہیں کیا گیا تھا کبھی, اور وہ کرنا اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. دنیا پلاننگ کے تحت آگے بڑھی ہے. ہم بات کرتے ہیں ہم نے دنیا کے طاقتور اور ترقی یافتہ ممالک میں پہنچنا ہے, لیکن پہنچنے کا راستہ اچھی پلاننگ ہے. پاکستان کی پلاننگ کو کیا ہوا ہے پچھلے 50 سال میں یہ سب کے سامنے ہے. ہم جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس ملک کو صحیح پٹری پہ چڑھائیں, چیزیں ٹھیک کریں. یہ پروجیکٹ اس کی طرف جانے کا ایک بہت اہم قدم ہے. اس طرح چلتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھے, انشاءاللہ لاہور شہر کے پانی کے مسئلے بھی حل ہوں گے, لاہور شہر کی ہاؤسنگ کے پرابلم بھی حل ہوں گے, لاہور شہر کے اندر ایک آرگنائز ڈیولپمنٹ کے تحت آپ کو شہر ملے گا. یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ, اس بات کو دماغ میں رکھیے گا کہ پاکستان میں ہر سال 50 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے. مطلب ہر سال پاکستان کو ایک نیا ملتان چاہیے. کیا ہم بنا رہے ہیں ایک اور ملتان؟ کیا ہم بنا رہے ہیں ایک اور شہر؟ تو ہم ایک اس شہر کو بنانے میں اتنے پریشان کیوں؟ یہ تو ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لوگوں کو اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ملے گی, عزت دار طریقے کی زندگی نہیں ملے گی. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو لیٹیگیشن کو ڈیل کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو کس لیول پہ ڈیل کر رہا ہے, اور اس کا کیا آپ نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا بنائی ہے, یہ بتائیں. شکریہ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اس پہ یاد آتے ہیں. جہاں تک رہی بات لوگوں کی لیٹیگیشن میں جانے کی, ابھی تک ٹوٹل لیٹیگیشن کے جو کیسز راوی کے حوالے سے آئے ہیں وہ 8 آئے ہیں, اس سے اوپر نہیں آئے. اور یہ 8 کیسز بھی ان لیگل ہاؤسنگ اسکیم والوں نے کی ہیں, کوئی پرائیویٹ لوگوں نے اپنی جگہ کے لیے نہیں کی ہے جو وہاں پہ بنا دیں. پہلی یہ بات کلیئر کر دیتے ہیں. دوسری بات, ادھر یہاں پہ جہاں پہ آپ کی کھلی زمین ہے, خالی زمین, آج پرائم منسٹر صاحب کی کلیئر ڈائریکٹو تھی میٹنگ کے اندر
کہ کسی کی بھی زمین کو کوئی زبردستی ہڑپنے کی بات نہیں ہونی اور نہ کی جا رہی ہے. جہاں پہ آپ لوگوں کے قانون بیٹھے ہوئے سیکشن 4 کے طریقہ کار سے ایکوائر کرنے کے, جب بھی ایکوائر کیا جاتا ہے تو ان کی قیمت نکال کے دی جاتی ہے. یہاں پہ کسی سیٹلمنٹ کو امیڈیٹلی اس فرسٹ فیز پہ یا فرسٹ فیز پہ ٹچ نہیں کیا جا رہا. ہم یہاں پہ ابھی صرف پلاننگ کر رہے ہیں کہ کرنا کس علاقے میں اور کیسے, اور سرویز کرائے جا رہے ہیں. اچھا عمران ایک منٹ بیٹے, باری باری سوال لے لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو کنسرن ہے نا, وہ آپ سوال پوچھے, اس کا وہ جواب دے دیتے ہیں. باری باری کر لیں, آپ پوچھ لیں. ایک منٹ بیٹے پوچھ لو, آپ کی زیادہ جلدی ہے. بہت اچھے اسٹیپ لیے ہیں. جی جی, اپوزیشن جو 12 دسمبر کو لاہور میں سیاسی آلودگی دلانے جا رہی ہے, اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ میں ذرا ریزرو کر لیا سوال, ان کے بعد میں جواب دوں گی. وہ سارا چوگن آپ کو ملے گا. آپ نے راوی ریور فرنٹ کی بات کی, اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ بتائیں کہ جو لوگ ہیں ان کو جو ان کی مشکلات ہیں اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے, اور کتنے لوگ ہیں جن کو مستفید ہوں گے اس منصوبے سے, اور باہر سے کتنی جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے کچھ سرمایہ کاری کتنی آ رہی, یہ بتائیں. اچھا سوال ہے جی آپ کا بہت. پہلی بات تو یہ کہ اس ٹھیک ہے ایڈ کر لیں. 3 فیز پہ اس کی ڈیولپمنٹ ہے. پہلا فیز 44,000 ایکڑ کا ٹوٹل تھا پلان میں, اس کو کس طرح حصوں میں توڑ کے پلان کیا جائے گا وہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے, جس کے لیے ابھی میں نے بتایا سرویز ہو رہی ہے اور باتیں چل رہی ہیں. دوسری بات, آپ کا سوال, پہلے فیز کا جو ٹوٹل کام ہے وہ 1,000 ارب کا ہے. اس میں آپ کی زمین, آپ کی انفراسٹرکچر اور میگا انفراسٹرکچر. جب میں میگا انفراسٹرکچر کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو ریٹیننگ وال, براج, ان کی باتیں بھی شامل کر رہا ہوں اس میں. یہ سال کے ہیں. اور جب کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی پیدا ہوئے گی تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ وہ کم سے کم اس سے 6 گنا زیادہ ہوگی. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 6,000 ارب تک چلی جائے گی وہ, جو جانے کی اس کی پوٹینشیل ہے. اگلا سوال یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہاں جو کرنی ہے آپ نے, مطلب یہ اس کے ساتھ راوی کے ساتھ جتنا بھی علاقہ لگتا ہے یہ کرول کا ہے, اور دوسرے وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے بہت بڑی, جو آرگنائزڈ ہے یا ڈس آرگنائزڈ ہے جیسے بھی ہے, بہت بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں فیکٹریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہاں پر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. وہاں پر بڑا انریسٹ پایا جا رہا ہے. آپ انہیں کس طرح سے ریلوکیٹ کریں گے, اور کس جگہ پر انہیں کیا پلان دیا ہے, انہیں معاوضہ کیا دیں گے, اور اوورآل جتنی بھی ڈسپلیسمنٹ ہوگی اس کا آپ نے کیا تخمینہ لگایا ہے, کتنا لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا؟ شکریہ جناب, یہ بھی اچھا سوال ہے. پہلی بات یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ انیشلی پہلے سٹیپ پہ جب یہ کام شروع کیا جائے گا تو ری سیٹلمنٹس کی طرف ہم امیڈیٹلی موو نہیں کریں گے. پہلے ہم خالی جگہ کی طرف موو کریں گے. ری سیٹلمنٹ کی بات بعد میں کی جاتی ہے ہمیشہ. کبھی بھی کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے, کہیں بھی ہوتا ہے, ڈی ایچ ایز بنتے ہیں, سب بنتے ہیں, اینڈ میں جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. دوسری بات, جو پلان بنایا گیا ہوا تھا, آج سے 5 سال پہلے کا بھی پلان بنا ہوا تھا, اس میں یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ ان کی زمین کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی ان کو دی جائے گی, پلس ان کو پریمیم دیا جائے گا کیونکہ ان کو ریلوکیٹ کریں, پلس ان کا جو لاس ہونا ہے اس کا بھی ایک پریمیم ان کو دیا جائے گا اگر کسی کو ریلوکیٹ کرنا پڑ گیا تو. لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی اس کی ورکنگ میں, اور آج بھی بولی گئی ہے میٹنگ میں, کہ کم سے کم ریلوکیشن یا ری سیٹلمنٹ کی کوشش کرنی ہے. ایک بات اور میں ایڈ کر دوں, میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ پاپولیشن اس کے اندر نہیں آتی. یہ 1,02,000 ایکڑ کا جب انیشیل بھی پورا پلان بنایا گیا تھا تو اس میں ٹوٹل اس وقت جو ایریا تھا وہ 3 سے 4,000 ایکڑ ہی تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا جو ری سیٹلمنٹ میں تھا. اور جہاں پہ اس وقت اعتراضات بہت زیادہ آ رہے ہیں وہ تو بہت سے لوگ اس پلان کا حصے میں ہی نہیں تھے. ابھی اعتراض آنے کی ریزن سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو تو کوئی نوٹس سرو نہیں ہوا. جی ایک منٹ. ہاں, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ماحولیاتی آلودگی کی بات کر دی, باقی بھی کر دی, لیکن جو 50 لاکھ نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور لاہور کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو یہ لاہور کا وہ علاقہ ہے جو پورے لاہور کو فوڈ پاکٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پھل بھی ہوتے ہیں, سبزیاں بھی ہوتی ہیں. آپ یہاں سے یہ فوڈ پاکٹ جو ختم کرنے جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوگی, یہ فوڈ کرائسس جو آئے گا اس کو کیسے دیں؟ سر میں کہتا ہوں ایک اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے یہ بتائیں, اگر پانی نہیں ہوگا تو اگائیں گے کیا؟ پانی بچا رہے ہیں آپ,
آنے والے وقتوں میں پانی ختم ہونے جا رہا ہے سر. یہ نمبر 1 بات سمجھے پلیز. زمین تو اوپر آپ گھر بنا دیں گے یا تو اس کو زمین اس کے اندر ہی 10 مرلے یا اسی کے اندر اگر آپ اس کی فیزیبلٹی کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر ایک ایکو سٹی پرپوز کی گئی ہوئی ہے جہاں پہ اربن فارمز بھی بن رہے ہیں اور جہاں پہ آرچرڈز اور وہاں لیچی کے درخت اور باغات بہت سے اس کے اندر انہوں نے کور کر دیے تاکہ ان کو ہٹانا نہ پڑے, پارٹ بنا لیا جائے اس کا. آپ نے بتایا کہ ابھی فیزیبلٹیز بن رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, عملی اقدامات کب شروع ہوں گے فیز 1 سے؟ اگر 3 فیز میں نا, یہ فرسٹ فیز سے کب کام شروع ہوگا؟ یہ پہلی طرف کام شروع کرنے کے لیے ہی ورکنگ تیز کی جا رہی ہے. پلان یہ رکھا گیا ہے کہ عام طور پہ پاکستان میں ہم لوگ ہر کام کرتے ہیں لونز لے کے. اس پہ پروجیکٹ کی ورکنگ یہ بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح کم سے کم لون پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو انوالو کر کے اس میں کاروبار بڑھایا جا سکے, کیونکہ دنیا کے جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے ان نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو پروموٹ کیے, لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, تب ملک آگے بڑھتا ہے. لون لے کے اکیلے ملک آگے نہیں بڑھتا اور ہم لوگ بہت خراب حالت میں ابھی انٹر ہو رہے ہیں. اس کے بعد اس پروجیکٹ کے ساتھ ایل ڈی اے کی بھی آپ لوگ نمائندگی کرتے ہیں. ایک تو جو آپ کا انڈر پاس تھا وہ مقررہ ٹائم پہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ دوسرا آپ کا جو باب لاہور ہے, آپ نے یقیناً وہ فزیکلی آن گراؤنڈ وزٹ کیا ہوگا, اس کی ایک سائڈ بڑی بنی ہوئی ہے, ایک سائڈ چھوٹی بنی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ لاہور کا جو داخلی دروازہ ہے وہ ہی کیوں ایکول نہ بن سکا؟ تیسرا, ایل ڈی اے کے اندر جو قبضہ مافیا کا ایشو ہے جس پہ وزیر اعظم کو آن ایئر جا کے یہ کہنا پڑا کہ مجھے کیوں سی سی پی او لاہور ایسا لگانا پڑا کہ میرے اپنے بہنوئی کے پلاٹ سے عرصہ دراز سے قبضہ نہیں چھوٹ رہا تھا. اور آپ کو بھی پتہ اتنا عرصہ آپ کو ایل ڈی اے میں ہو گیا کہ ایل ڈی اے کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر کسی پلاٹ یا کسی سوسائٹی میں یہ کام نہیں ہو سکتا. تینوں باتوں کو لیتے ہیں ایک کر کے. پہلی بات ہم پکڑ لیتے ہیں, آپ نے پہلی بات کی تھی انڈر پاس. انڈر پاس کو جب شروع کیا گیا ہے اس زمانے میں انڈر پاس کے ساتھ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. عام طور پہ لاہور کی بارش کی مقدار 50 سے لے کے 80 ملی میٹر کے بیچ میں ہوتی ہے. اس سال 160 ملی میٹر تک کی بارشیں ہم نے اچیو کی ہیں, ہسٹوریکلی ہائیسٹ تھی پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ. اس کی وجہ سے جتنا ٹائم ہمارا انڈر پاس بڑھا رہا وہاں پہ پرابلم رہا, اس کو نکالنے میں, کچی مٹی کو سنبھالنے میں جو وقت لگا ہے اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. اب البتہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ پروجیکٹ میکسیمم آپ کا ہفتے 10 دن میں ختم ہونے پہ آ چکا ہوا ہے. بیرل اس کا ریڈی ہے, اسفالٹ ڈل گیا ہوا ہے, سائڈ کی سروس لینز پہ مین کام چل رہا ہے, انشاءاللہ ہفتے 10 میں ختم ہو جائے گا. دوسرا, سوری میں ان کی بات ختم کر لوں. دوسرا سوال آپ کا تھا دروازہ لاہور, باب لاہور. باب لاہور کا ڈیزائن ہمیں آئی ڈیپ نے بنا کے وہاں پہ دیا تھا. آئی ڈیپ کے حساب سے انہوں نے ایک پلان ڈالا تھا کہ وہاں پہ روڈوں کے فلو کو دیکھتے ہوئے اور اس پلان کو سنبھالتے ہوئے دونوں سائڈوں کو کور کیسے کرنا ہے. تو ان کا جیسا ڈیزائن انہوں نے دیا تھا اس حساب سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. خاص طور پہ یہ پلان رکھا گیا تھا کہ انٹر ہوتے ساتھ لاہور میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے لکھا ہوا پڑھا جائے لوگوں کی طرف سے. تو جیسے کہ اس وقت ہمارا ٹارگیٹ تھا عید میلاد النبی تک اس کو ختم کریں, لیکن ابھی جا کے وہ ختم آپ کا ہو گیا ہے. اس کے اوپر انٹر ہوتے ہی درود شریف لکھا گیا, ایک پازیٹیو پیغام دینے کے لیے بھی کیا گیا. تیسری بات سوری آپ کی تھی قبضہ مافیا پہ. قبضہ مافیا کی پہلی بات سمجھیں, اگر ایل ڈی اے کے پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے تو ایل ڈی اے ایف آئی آر بھی کاٹتا ہے, اگریسو بھی جاتا ہے. بٹ آپ کی بات غلط نہیں ہے اور میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کروں گا. ایل ڈی اے میں پچھلے 50 سال میں جس طرح کی قبضہ مافیاز اور بدماشوں نے اپنی روٹس بنائی ہوئی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک آئرن ول چاہیے. تو اب خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن آ گئی ہے کہ کسی کو نہیں بخشنا, اور آپ شاید 4-5 دن سے دیکھ بھی رہے ہوں گے آپریشن بھی ایل ڈی اے نے بہت اگریسو کر دیا. سوری کہ تحریک انصاف کی حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا پروجیکٹ شروع کیا جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے. 2.5 سال آپ کے مکمل ہو گئے, ایک گھر بھی نہیں بن سکا. اب ایک دوسرا پروجیکٹ اب شروع کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے 3 فیز جو ہیں وہ کب کمپلیٹ ہوں گے؟ آپ کے دورے حکومت بھی کمپلیٹ ہو گئے یا اس کے بعد اوپر ٹائم لگے گا؟ یہ روڈا سے ہٹ کے آپ روڈ پہ چلے گئے. تو ہمیں بیسیکلی آپ بیٹے یہ ناانصافی پھر کرتے ہیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں یہ آپ کا فورکلوجر لا جو تھا آپ وہ ہم نے نہیں بنائے ہوئے تھے قوانین. آپ نے 50 سال یا اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے یہ وہ سیکٹر تھا جس کو اگنور کیا گیا, اور دنیا بھر میں ہاؤسنگ جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ رہی ہے. آج ہمیں یہ اشد ضروری تھا کہ آپ کی ضرورت کو ایڈریس کرتے, اور یہ ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان نے لی. وہ تمام جو کوڈل فارمیلٹیز پوری کرتے, قانونی تقاضے پورے کرتے ٹائم لگا. اب آپ نے جس دن سے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے ہر شہر میں ہر قصبے میں یہی وہ انڈسٹری ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ان ایکشن ہے, سب سے زیادہ ترقیاتی کام. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑی 40 اور انڈسٹریز کو دیکھیں
تو سب سے زیادہ اس وقت ڈیمانڈ سیمنٹ کی، بجری، سریا اور جتنا اس کے ساتھ جڑا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمران خان کے ویژن پہ تیزی سے عمل جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام ایک نہیں جو لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویسچن بیٹے، لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. بیٹے آپ نے سوال کر لیا. ہاں سر، آپ کا ڈپارٹمنٹ سوال کا جواب دے دیں، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ایل ڈی اے ہے، ایل ڈی اے کے اوپر یہ ایک عوامی رد عمل ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ نے جو بھی میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، یا وہ تنازعات کی شکل میں رہا. ایل ڈی اے سٹی لے لیں، ایل ڈی اے ایونیو لے لیں، اب یہ ایک آپ بڑا ایگزیکیوشن یہ بھی کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ یہ بتا دیں کہ فائنلی یہ پروجیکٹ کا مکمل ہوگا. دوسرا، منشا بم کی طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جن کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا ہوگا، وہ کتنے ہیں، کتنی اراضی پہ قبضہ ہے، اور بعض تو فیملیز ایسی ہیں جن کے نام کے اینڈ پہ کھوکھر لگتا ہے، ان کے خلاف آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ویسے میں سب ایک اور پوائنٹ لے لیں ساتھ ہی. ایک تو یہ بتائیں کہ جو صدر گروپ ہے اس کا وہ ایل ڈی اے سے لنک بھی نہیں ہے، وہ ایل ڈی اے سے الگ اتھارٹی ہے اس کی پوری اتھارٹی. اس میں جو بحریہ ٹاؤن کا اور آپ کا تھا کچھ ایل ڈی اے کچھ بھی نہیں ہے، وہ رنگ روڈ اتھارٹی کا. اور اس کے علاوہ جو شاہ کام فلائی اوور ایک بننا تھا اس کا آپ کی بات پہ آ جاؤ، زیادہ امپورٹنٹ تھا. آپ کا سوال یہ تھا ایونیو 1 ایل ڈی اے سٹی پرانے پروجیکٹس تھے، بٹ اگر میرے خیال میں آپ پتہ لگا لیں 12 سال سے ایل ڈی اے سٹی میں 10,000 بندہ پھنسا ہوا تھا. جب ہم آئے ہیں تو نیب سپریم کورٹ کے جسٹس ثاقب نثار صاحب آنریبل وہ بھی لگے ہوئے تھے. الحمدللہ ان 10,000 لوگوں کو الاٹمنٹ دے دی گئی ہے. آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھ لیں 500 کروڑ روپے لگا دیے جائے اور دیر دراز کام چل رہا ہے. اس وقت ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے، ڈیولپمنٹ چارجز آ رہے ہیں. ایونیو 1 20 سال پرانا مسئلہ، بہت آسان تھا بولنا ہمارا کام نہیں ہے، قرآنوں نے کیا. ہم نے ٹیک اوور کیا، 2,500 لوگ پریشان تھے، 700 لوگوں کو ان کی الاٹمنٹ دے دی ہوئی ہے. 613 کی بھی اور اپروو کر دی ہوئی ہم نے، کورٹ میں فائنلائز ہو رہا ہے، اور باقیوں کی بھی. ہم صرف نیگوشیشن کے تھرو پیار محبت سے مسئلوں کا حل نکال رہے ہیں. تو ہم وہ مسئلے حل کر رہے ہیں جو ہمارے تھے بھی نہیں. تو آپ کی بات کا یہ جواب سے دینا سمجھتا تھا. انہوں نے ایک خاص مجھے بولا ہوا تھا وہ میڈم سے، تو پھر میں ان کو پہلے لے پلیز. وہاں پہ جھگیوں کی بھی آبادی ہے بالکل، ان کا کیا کریں گے؟ بیچراوی کے ساتھ ہے جہاں پہ پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک جھگی کی بات ہوتی ہے نا، وہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ زمین ہماری ہے. ان کو تو ری سیٹلمنٹ اور ری لوکیٹ ہی کرنا پڑتا ہے اینڈ میں جا کے. شاکام کی یہاں تک بات ہے، شاکام کے پروجیکٹ پہ ہماری طرف سے سبمیشن ہو چکی ہوئی ہے. ہم اے ڈی پی کے فنڈس کا انتظار کر رہے ہیں. سی ایم صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا میں اس کو دیکھ کے انشاءاللہ ریلیز کراتا ہوں اور انشاءاللہ پروجیکٹ. ہمارے گیسٹ آئے ہیں جی آج، خصوصی آپ کے لیڈر آئے ہیں. میرا ایک کویشچن یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ کر لی، لیکن جب سے فریقین صاحب اور آپ نے باقی سسٹمز مانگا ہے، سب سے زیادہ حسین سوسائٹی کی منظوری آپ کے دور میں ہوگی. تو کیا وہ تضاد صحیح تھا یا یہ صحیح تھا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں کچھ جگہ بچی نہیں جہاں سبزیوں کی، جیسے میرے بھائی صاحب نے یہ بات کی کہ ادھر تو راگیری پر منصوبہ پرانا چلا تھا، اللہ کرے. اور اس میں اقتداری کا اب تک کتنے جو ہے غیر ملکی نے آپ سے امداد کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. وہ سابق دور میں شروع ہوا تھا، یہ چودھری پریزیڈنٹ دور میں بھی شروع ہوا تھا، لیکن یہ منصوبہ کبھی شروع نہیں ہو سکا. تو کہانی سے افضال صاحب اس میں صرف اتنی سی بات ایڈ کروں گا. نمبر 1 میرے خیال میں ڈیٹا کریکٹ کر دوں، لاہور میں جب ہم آئے تھے تو ہم سے پہلے سال کی ایک بلڈنگ ہائی رائز پہ کنسٹرکٹ ہوتی تھی. اس وقت آج بھی پی ایم کی میٹنگ میں ہم فیکٹس پورے بتا کے ہیں 100 بلڈنگ ہائی رائز کی انڈر کنسٹرکشن ہے ایز آف رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، ہاؤسنگ سوسائٹی اپروو کرنا بھی ایل ڈی اے کا ایک کام ہے، بلڈنگ اپروو کرنا بھی ایل ڈی اے کا کام ہے، کمرشلائز کرنا بھی کام ہے. ہم نے بلڈنگ کے لیے بھی ریگولیشن بنا لی ہے جس سے کاروبار آسان ہو گیا، گھروں کے نقشے جلدی اپروو ہو رہے ہیں پہلے کی منسبت. ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے بھی آسانی کی ہے تاکہ رشوت کم ہو جائے، اور ہم نے کمرشلائزیشن کی بھی پالیسی بنائی ہے جس میں آسانی ہے. تو کاروبار جو سیاسی چورن اصل سیاسی چورن میں آپ نے دیکھا کہ آج ایک دفعہ پھر ایک ہماری بہن سیاسی غلامی کا گلے میں جنہوں نے توق پہنا ہوا ہے، اور انہیں میں کنیز اول کہتی ہوتی ہوں. کنیز دوم آج کل خاموش ہے، پتہ نہیں ان کی بھی زبان ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے. میری تو خواہش ہے وہ بولیں. تو کنیز اول کا آج جو فرمان جاری ہوا ہے، شاہی فرمان جاری ہوتا ہے، وہ صرف پڑھتی ہیں. تو انہوں نے شاہی فرمان جو آ کے پڑھا ہے میڈیا میں، اس میں انہیں آج شہباز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کافی پریشانی
لاحق ہوئی تھی، تو محترمہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں، کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے مخالفین کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران اور ان کی ٹیم، عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم یہ پلاننگز کر رہی ہیں جو آنے والی نسل کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے لیے پلاننگ نہیں کی اور نہ اپنے سیاسی حواریوں کے لیے پلاننگ کی ہے، پاکستان کے مستقبل کی آنے والی نسل کے لیے پلاننگ ہے۔ اور جہاں تک سیاسی آلودگی آپ نے جلسے کی بات کی ہے، تو دیکھیں کرونا جو ہے وہ نہ اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے اور نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کراس دی بورڈ اس کے حملے جاری ہیں۔ تو بہتر ہے کہ دانش مندی سے، ہوش مندی سے ہم سب اس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور یہی وہ ایک واحد راستہ ہے جس سے آپ کی جانیں بھی اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ سیاست آپ زندہ رہیں گے تو کریں گے، اور آپ کی زندگی ہمیں انتہائی مقدم ہے، کیونکہ ہمارا سیاست کا حسن اپوزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کا میدان میں کھیلنا جمہوریت کے لیے اشد ضروری ہے، تو اپوزیشن، بیمار اپوزیشن جمہوریت کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتی۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، حکومت کی رہنمائی ایک تندرست اپوزیشن کر سکتی ہے۔ کرونا کا شکار ہوتا ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت شکریہ۔